حدیث نمبر 3547، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی اور وہ حالت حیض میں تھی۔ پس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ رجوع کر کے اس کو روک رکھیں حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائے، پھر اسے ان کے ہاں دوسرا حیض آئے، اس حیض کے گزرنے تک مہلت دیں۔ جب پاک ہو جائیں تو اگر طلاق دینا چاہیں تو پاک ہونے کے بعد جماع سے پہلے طلاق دے دیں۔ یہ وہ عدت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس وقت عورتوں کو طلاق دی جائے۔ ابن رمحہ کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے جب اس سلسلے میں سوال کیا جاتا تو وہ فرماتے، جب تم نے اپنی بیوی کو 1 یا 2 طلاقیں دی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا، اور اگر تم 3 طلاقیں دو تو تم پر وہ حرام ہو گئی حتیٰ کہ وہ تمہارے علاوہ کسی مرد سے نکاح کرے، اور تم نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ امام مسلم فرماتے ہیں، لئیس نے اپنی روایت میں 1 طلاق کا لفظ عمدگی سے ذکر کیا ہے۔ حدیث نمبر 3548، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اپنی بیوی کو 1 طلاق دی اور وہ حیض والی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ بات حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ذکر کی تو آپ نے فرمایا ان سے کہو کہ وہ رجوع کریں، پھر پاک ہونے تک چھوڑے رکھیں، اور جب دوسرا حیض آئے اور اس سے پاک ہو جائیں تو جماع سے پہلے دے دیں یا روک لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس عدت کا حکم دیا ہے کہ اس وقت عورتوں کو طلاق دی جائے وہ یہی ہے۔ عبید اللہ فرماتے ہیں میں نے حضرت نافع راوی سے پوچھا 1 طلاق کا کیا بنا؟ انہوں نے فرمایا اس کا شمار کیا گیا۔ حدیث نمبر 3549، ایک اور سند سے یہ حدیث اسی طرح مذکور ہے لیکن اس میں عبید اللہ کا سوال و جواب مذکور نہیں۔